السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اسلامیات کا باب چہارم جو ہے وہ شروع ہے۔ اس کے باب چہارم کے 2 پارٹ ہیں۔ ہم نے پہلے والا پارٹ شروع کیا ہے۔ اس کے پہلے پارٹ کے جو 2 لیسن ہیں، ایک تھا شکر و قناعت، دوسرا ہے امانت و دیانت۔ شکر و قناعت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آج ہم سیکنڈ والا لیسن اپنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ امانت و دیانت سے مراد ہے کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا۔ امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے، وسیع کشادہ، بڑا۔ اور امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ مطلب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو اس میں امانت و دیانت کا تعلق ضرور ہے۔ سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے، وہ وعدہ ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہیں۔ وابستہ کا مطلب جڑی ہوئی ہیں، تعلق ہونا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائی بھی ان میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، ان کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ امانتوں کی ادائی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں اور رعایا کی حفاظت کریں، رعایا حکومت لوگ قائم کریں اور اہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپیں۔ علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں۔ مالدار اپنے مالوں میں سے غریبوں کی مدد کا حق ادا کریں۔ ملازمت پیشہ افراد دفاتر میں سے اپنے اوقات کی پابندی کریں۔ یہ سب امانت و دیانت کی صورتیں ہیں۔ مطلب کوئی بھی کام ہے تو اس میں امانت و دیانت جو ہے وہ اس کا ضرور عمل دخل ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، اس کی یہ ہماری ریڈنگ تھی جی پیج نمبر 80 پہ۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں پیج نمبر 81 کی طرف۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت اس کو ادا کر دی جائے، اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے، مگر مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو آپ بدلے میں بھی اس کے ساتھ امانت کرو میں بھی وہ آپ کے جو اچھے کام ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی صحیح کام کرنے لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا عملی نمونہ تھے ہمارے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتی تھی۔ کس وجہ سے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھی؟ ہجرت مدینہ کی رات اہل مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ جانے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو آپ نے اپنی جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی کے حوالے کی۔ مطلب ان کے حوالے سے آپ کو اتنی پریشانی تھی کہ ان کی جو امانتیں ہیں، امانتیں حقداروں کے پاس پہنچ جائیں۔ انسان کی زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اسی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی قسم کا نقصان پہنچانا یا خودکشی کرنا حرام ہے۔ مطلب ہمارے پاس جو زندگی ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو، جو بھی ہمارے پاس زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے نیکسٹ، کسی کے راز کو افشا نہ کرنا بھی امانت داری ہے۔ افشا نہ کرنا، اگر کوئی آپ سے اپنی بات شیئر کرتا ہے، اس کو جا کے کسی اگلے بندے کے ساتھ شیئر کرنا یا اس بات کو کئی لوگوں تک پھیلانا۔ افشا کا مطلب بھی ہوتا ہے پھیلانا، آگے بڑھانا۔ یہ بھی غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی کے راز کو افشا نہ کرنا بھی امانت داری ہے۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ رہے کسی چیز کے بارے میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے سے اچھا مشورہ دیں۔ ہم اس کو جو بھی چیز بتائیں پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیں۔ لہٰذا ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو امین جو امانت دار ہوتا ہے اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مجلس میں جو بات کہی جائے مجلس کی امانت ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ مگر ہم مطلب جماعت کی شکل میں بیٹھے ہیں، اس کے اندر کوئی باتیں کرتے ہیں، جو بھی چیز کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ چیز ادھر تک رہے۔ ہمارا نہیں حق بنتا کہ ہم جا کے اس کو ایک سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے مطلب وہ باتیں شیئر کریں۔ وہ بھی ہمارے پاس ایک قسم کی امانت ہوتی ہے۔
اس کے بعد آ رہا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے، کیونکہ وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ بات تمہارے تک رہے، آپ اس کو کبھی بھی آگے مت کرو کسی بھی دوسرے شخص سے۔ نیکسٹ پیرا ہے جی اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت و دیانت والے معاملات کرتے رہیں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا، لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال رہے گی، مطلب قائم رہے گی۔ بددیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشرے میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں۔ انتشار کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، مطلب ایک دوسرے سے دور و ہٹ جانا، پھیل جانا، اور انسان کی تخلیق کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، اور انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی جو چیز ہمارے پاس ہمیشہ موجود رہے نعمت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ مطلب ہماری اس چھوٹی سی عادت کی وجہ سے ایک تو ہم ایک دوسرے کی مطلب جو امانت ہو اس کا خیال رکھیں، اگر کوئی آپ سے اپنا راز شیئر کرتا ہے تو اس کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ایک بہت اچھے مقام دیا انسان کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قائم رکھیں۔ اگر ہم اس سے نیچے چلے جائیں گے، ہم ان تمام جو احکام ہیں ان کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر جنت جیسی جو نعمت ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے لیے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تو وہ ہم سے چھین لی جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ، اسی کا میں آپ کو آنسر بھی مارک کروا دیتی ہوں، پیچھے والے پیج کی طرف آ جائیں۔ اس کا دیکھیں یہ جو فرسٹ پیرا ہے امانت و دیانت سے مراد، ادھر سے آپ شروع کریں گے پیج نمبر 80، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فرسٹ لائن ہے امانت و دیانت کی، ادھر سے آپ کا لانگ آنسر شروع ہوگا۔ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست قاضی کے مطابق، ادھر سے سٹارٹ کر کے اس کا جو نیکسٹ پیج ہے 80، ٹھیک ہے، 81 سوری، اس کے جو آپ کا ادھر سیکنڈ لائن ہے، دیکھیں یہ امانت کا تقاضا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ میں نے اوپر یہ مارک بھی کیا ہوا ہے سیکنڈ، ٹھیک ہے، سیکنڈ لانگ، سیکنڈ یہ ٹاپک ہے تو اس کا یہ سیکنڈ لانگ ہے۔ ادھر سے دوبارہ سے رپیٹ کر رہی ہوں، پیج نمبر 81، ادھر سے سٹارٹ کریں گے آپ فرسٹ لائن سے 80 سے سٹارٹ کریں گے، 81 کی جو سیکنڈ لائن ہے ادھر ڈن کریں گے اس کے بعد ایک لاسٹ والا پیرا آ رہا ہے اس کا، ہم دیکھیں میں دوبارہ سے یہ ادھر سے اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت و دیانت، یہ والا جو پیرا ہے نا یہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 7 لانگ آنسر بھی ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے، اور اس کی ریڈنگ انڈرسٹینڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔